بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کلاس کے لیے. لگ رہا ہے کہ ٹیچر کی آواز نہیں آ رہی تھی. ٹیچر کی آواز اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ ٹیچر نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا تھا. ابھی ہمارا کلاس کا ٹائم بھی ویسے نہیں ہوا تھا، ہے نا بچوں؟ تو بڑی جلدی تھی آپ کو، ماشاء اللہ سے اچھی بات ہے. اور ویسے بھی آج ہمارا سیٹرڈے بھی جو ہے ورکنگ ہو گیا ہے تاکہ آپ کا لاس جو ہے پورا ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. ٹھیک ہے، آج ہم کاپی ورک کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، ٹیک آؤٹ یور کاپی اینڈ اوپن پیج نیو پیج. ٹھیک ہے، جو ہم نے کام کیا تھا اس سے پہلے ہم نے جملے کیے تھے اور آج بھی ہم جملے کریں گے. آپ کو پتہ ہے متضاد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کی جو ہے جو ضد ہوتی ہے، جو اس کی اپوزٹ ہوتی ہے، وہ متضاد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس میں پورا ایک لفظ دیا ہوا ہے اور اس کا پھر متضاد دیا ہوا ہے اور دونوں کے جملے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اوپر ہیڈنگ ہے ریڈ لائن کے نیچے لگائیے گا یہ یاد سے ہیڈنگ ان متضاد الفاظ کو کے جملے بنائیے. ٹھیک ہے، متضاد اس لیے کہ پہلے ایک لفظ ہے اور پھر اس کے متضاد ہے اور دونوں کے جملے بنائے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہی متضاد سے حوالے تھا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے الفاظ اور جملے کا جو کالم بنایا، پھر پہلا جملہ ہے لڑائی. لڑائی کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ متضاد کیا ہوتی ہے؟ دوستی. لڑائی اور دوستی یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے نا. ان دونوں کے ہم نے جملے بنا کے اس کا کانسیپٹ جو ہے کلیئر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے. لڑائی، جیسے لڑائی کا میں نے جملہ بنایا لڑائی کرنا بری عادت ہے. ٹھیک ہے نا. اب دوستی کا جملہ بناؤں گی میں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. میری سارا سے بہت دوستی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک لائن لیو کر دیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پھر الفاظ ہے اور پھر اس کے بعد متضاد ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کیجیے گا. اس کے بعد سیکنڈ ہے قریب. قریب کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ متضاد کیا ہوگا؟ یعنی کہ الٹ کیا ہوگا؟ ضد کیا ہوگا؟ دور. قریب کا دور. قریب کا میں نے بنایا میرا گھر اسکول سے قریب ہے. اور دور کا میں نے بنایا میرے گھر سے پارک دور ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جملے کو میں استعمال کرنا ہے اور الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے اپوزٹ اس لیے ہیں کیونکہ یہ ہماری کاپی کی بک کی ایکسرسائز ہے، لیکن ہم نے کرنی کس میں ہے؟ اس کو کاپی ورک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارا نیا جملہ دن. دن کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ سب کو پتا ہے، رات. دن اور رات ایک دوسرے کے جو ہے متضاد ہیں. دن کا میں نے بنایا دن اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنائے اور رات کا میں نے بنایا رات اللہ تعالیٰ نے سکون و آرام کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج کل کے بچے رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بھی یہ بنایا کہ رات کو سوئے سکون سے اور دن کو کام کرے، اپنا معاش کرے، یعنی کہ اپنے رزق کے لیے نکل سکتا ہے. جیسے آپ لوگ اسکول آتے ہیں صبح کے وقت. ٹھیک ہے، تو اس کو جب اپوزٹ کر لیں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے قدرت کا جو قانون ہے اس کے آپ اپوزٹ جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو. دن اور رات کا فرق پہچانے. دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آرام کے لیے. ریڈ لائن کے نیچے ہیڈنگ ڈال کے کام اسٹارٹ کیجیے گا. تو اس کے بعد ہے صبح اور شام. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، صبح شام. یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی جملہ آپ نے خود سے بنانا ہے. اگر آپ کو جو میں نے جملے بنائے ہیں اس کے بھی اچھے سے آتے ہیں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، کنفرم کر لیجیے گا، تو آپ یہ جملے چینج کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہی بنائیں، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے صبح شام. صبح شام کا آپ خود جملہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے کتنے جملے ہو گئے؟ کاؤنٹ کیجیے گا، 2 4 6 اور 8. 8 جملے ہیں. اس میں سے کچھ میں نے بنوا دی ہیں اور کچھ آپ نے خود کوشش کر کے بنانی ہے. بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ اپوزٹ کے جملے بنانا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ لڑائی، دوستی، قریب، دور، دن، رات اور صبح کا شام. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کلاس میں ابھی انٹر ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں گی. اس کے بعد ہے مضمون نویسی. آپ کو پتا ہے نثر نگاری کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نظم لکھتے ہیں ایسے نثر بھی ہوتی ہے. نثر میں ہمیں پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا، میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا بک کا صفحہ نمبر نکالیے 54. ٹیک آؤٹ یور بکس اینڈ اوپن پیج نمبر 54. اس میں نثر نگاری ہے. نثر نگاری کا یہ ہے کہ ہمیں ایک پیراگراف لکھنا ہوتا ہے. کس چیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں. پیراگراف میں ہم جو ہے پوائنٹس وائز نہیں لکھیں گے بلکہ ایک کے بعد ایک بات شروع کریں گے اور پھر پیراگراف تیار کریں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سے کہا جائے کہ میرا گھر، میرے گھر پہ مضمون لکھیں آپ، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟
آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے، جو کوشچن نظر آ رہا ہے نا اس کے آپ آنسر دیتے جائیں گے، کوشچن نہیں لکھیں گے، صرف آنسر دیتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک جواب شروع کریں گے اور آپ کا پیراگراف تیار ہو جائے گا. جیسے اگر آپ کو میں کہوں کہ اپنے گھر کے بارے میں لکھیں تو آپ نے لکھا، سب سے پہلے آپ اس کا آنسر دیں گے آپ کا گھر کیسا ہے. میں لکھوں گی میرا گھر بہت بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے یا جو بھی، ٹھیک ہے. اس کا رنگ کیسا ہے، اب میں لکھوں گی، میں کوشچن نہیں لکھوں گی، صرف آنسر. میرا گھر بڑا ہے، اس کا رنگ جو ہے گرے ہے، اور مجھے اپنے گھر کی جو ہے سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے. جیسے مجھے اپنے گھر کی چھت بہت پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ وہ اس لیے پسند ہے کہ وہاں پر چھت پہ ہوا بہت آتی ہے اور میں کھیلتی ہوں. کہ اور کتنے کمرے ہیں، کہ اس طرح سے ون بائی ون جیسے کویشچن دیے ہوئے ویسے میں اس کا آنسر دوں گی. کہ میرا گھر بڑا ہے، کمرے کتنے ہیں یہ بتائیں گی، گھر کا رنگ کیسا ہے بتائیں گی، گھر میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، اپنا روم پسند ہے تو وہ بتائیں گی اور وہ کیوں پسند ہے. اس طرح آپ 5 سوالوں کے جواب جو ہے کنٹینیو دیں گی تو آپ کا ایک جو ہے پیراگراف تیار ہو جائے گا. کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے ہو کسی بھی بچے کو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. یہ کام آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، یہ نثر نگاری کا کام ہے. اس میں آپ کی آسانی کے لیے ہر اشارہ دیا ہوا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنا پیراگراف کر لیں. پیراگراف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کے بک کے پیج پہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بڑا ہو یا بہت شارٹ ہو. ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے کا کام میں آپ کو انشاءاللہ کاپی پہ کراؤں گی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو اینی کویشچن اباؤٹ دیٹ.